جی نریٹر میرانا کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک رنگ دو رخ، اس کی ویڈیو نمبر 7 ہے، اور ہم اس سیریل کے سائنوپسس جو 22 سائنوپسس ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہم 10 سائنوپسس پر مفصل بات کر چکے ہیں۔ اب یہ ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ تو اس ایپیسوڈ 11 میں جو پہلا سین ہے وہ رات کا وقت ہے۔ صابرہ بے خبر سو رہی ہے۔ ثانیہ کے کانوں میں ثنا اور شگفتہ کی آوازیں گونج رہی ہے۔ ثانیہ بستر سے اٹھ کر کرسی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور سوچ رہی ہے کہ میری ماں کون ہے۔ صابرہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ رات گزر رہی ہے اور ثانیہ روئی جا رہی ہے۔ سین نمبر 2، ثنا اپنے بستر پر کروٹیں لے رہی ہے، پھر اٹھ کر ٹہل رہی ہے اور ثانیہ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ طاہرہ اس کی ماں نہیں ہے تو پھر ثانیہ کی ماں کون ہے؟ کیا صابرہ اس کی ماں ہے؟ اور دعا کرتے جلدی صبح ہو جائے اور وہ ثانیہ سے ملے۔ اس وقت ثانیہ کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ سین نمبر 3 ہے، صبح کا وقت۔ ثانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ صابرہ گھبرا کر پوچھتی ہے تو وہ اسے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتی اور پھر کالج جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتی ہے۔ ثانیہ راستے سے جا رہی ہے، ذہن سوچوں میں گھومے۔ عامر موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ ثانیہ اس پر توجہ نہیں دیتی اور رکشے میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ عامر پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، کہ اس کی منگنی ہو گئی تو وہ اس میں لفٹ کرائے گی، میں لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ وہ اپنی اس الجھنوں میں۔ سین نمبر 5 میں ثنا کالج کے باہر ثانیہ کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہی ہے۔ ثانیہ آتی ہے، دونوں کار میں بیٹھ کر چلی جا رہی ہے۔ ثنا کار چلا رہی ہے، ثانیہ بالکل خاموش ہے۔ سیڑھی پر دونوں پہنچتی ہے۔ ثنا ثانیہ کو دلاسا دیتی ہے کہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ثانیہ ثنا سے لپٹ کر خوب روتی ہے اور ثنا بھی رو پڑتی ہے۔ سین نمبر 6 میں صابرہ اسکول کے کاموں میں مصروف ہے، مگر ثانیہ کا سوجا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کی بیٹی باپ کے لیے بے قرار ہے، اسے آج وہ سمجھائے گی۔ سین نمبر 7 میں ثنا کہتی ہے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں، مگر ثانیہ منع کرتی ہے۔ ثانیہ اب کافی حوصلہ پا چکی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہیں گے۔ ثنا بھی ثانیہ کی حوصلہ افزائی پر پرعزم ہو جاتی ہے۔ اب ثانیہ کہتی ہے کہ چلو اب مجھے گھر چل کر گول روٹیاں بنانا سکھاؤ۔ دونوں کے چہروں پر پھیکی مسکراہٹ ہے، مگر چہرہ پرعزم اور چہرے پر عزم اور حوصلہ ہے۔ سین نمبر 8 ہے، ثنا ثانیہ کو کھانے کی چیزیں سکھا رہی ہے اور کھانا پکانے کی ترکیب بتا رہی ہے، سب چیزیں۔ ثانیہ کچھ الٹ پلٹ کرتی ہے مگر پھر درست کام کرتی ہے اور روٹیاں بھی گول بن جاتی ہے۔ ثنا رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں چلی جاتی ہے۔ سین نمبر 9 میں عامر آتا ہے۔ ثانیہ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر ٹفن دیتا ہے، سنوبر خالہ نے بھیجا۔ ثانیہ ٹفن لیتی ہے، عامر کہتا ہے کیا چائے ملے گی؟ ثانیہ صحن میں بٹھا کر چائے لینے جاتی ہے، پھر چائے اور حلوہ لے کر آتی ہے۔ عامر حلوہ کھاتا ہے اور برا سا منہ بناتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا حلوہ ہے جو نمکین ہے۔ ثانیہ بکھرا کر کہتی ہے اس نے چینی کی بجائے نمک ڈال دیے۔ عامر ڈرتے ڈرتے چائے کی چسکی لیتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اس میں چینی ہی ہے۔ اس پر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ سین نمبر 10، ثنا بنگلے میں کچن میں خود کھانا بنا رہی ہے۔ نوکر پریشان کہ سجاد ناراض ہو گیا۔ سجاد آتا ہے، ثنا کھانا کھلاتی ہے۔ سجاد تعریف کرتا ہے، ثنا بتاتے کہ اس کی دوست ثنا نے سکھایا ہے۔ سجاد کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر گزر جاتا ہے۔ پھر وہ ثنا اور اس کی والدہ کو کھانے پر بلانے کا کہتا ہے۔ ثنا صرف سر ہلا کر رہ جاتی۔ سین نمبر 11، صابرہ ثانیہ کو بغور دیکھ رہی ہے۔ ثانیہ کالج کا کام کر رہی ہے۔ صابرہ کہتی ہے کل رات وہ سوئی نہیں، کیا باپ کی یاد آ رہی ہے؟
ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صابرہ کہتی ہے سوتے میں وہ پاپا کو پکار رہی تھی. ثانیہ چونک جاتی ہے. صابرہ بڑے دکھ سے کہتی ہے کیا اس کے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ ثانیہ پوچھتی ہے میرے والد کہاں؟ صابرہ کہتی ہے اسے خود نہیں معلوم. جس شخص کو 18 سال میں ایک بار بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں آئی، پھر بیٹی کیوں اس کے لیے تڑپ رہی ہے؟ ثانیہ یہ بات سن کر سناٹے میں آ جاتی ہے. یہاں یہ ایپیسوڈ جو 11 ہے وہ ختم ہوگا. سین فریز ہوگا، منظر ساکت ہو جائے گا. اب ایپیسوڈ 12 شروع کر رہے ہیں. یہ سین نمبر 1 میں کالج میں ثانیہ ثنا کو رات کا واقعہ بتاتی ہے. یہ دونوں پھر الجھن کا شکار ہیں. یہ بات تو واضح ہو کہ ثانیہ طاہرہ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا وہ صابرہ کی بیٹی ہے؟ سجاد اور صابرہ کے درمیان کون سا رشتہ تھا بھی کہ نہیں؟ دونوں اس بات سے بہت پریشان ہیں. شگفتہ سجاد کو بتاتے کہ اس نے طاہرہ کی حقیقت ثانیہ کو بتا دی ہے. وہ اب اپنی ماں کا پوچھ رہی ہے کہ وہ کون ہے. سجاد پریشان ہے. شگفتہ کہتی ہے کہ اب تمہیں ثانیہ کو سب باتیں بتانا ہوگی. سجاد تذبذب کا شکار ہے. سین نمبر 3 میں صابرہ اسکول میں ہے. پیپر ختم ہو گئے، رزلٹ تیار کیا جا رہا ہے. صابرہ ثنا کے بارے میں سوچ رہی ہے اسے سب کچھ بتا دے یا نہیں. صابرہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سوچ رہی کہ ابھی زندگی کی ایک کٹھن آزمائش ختم نہیں ہوئی. سین نمبر 4 میں شرجیل ثنا کو آؤٹنگ پر لے آیا ہے. وہ ثنا کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اس کی مرضی معلوم کرتا ہے. ثنا خاموش ہے. سین نمبر 5 سنوبر ثانیہ کے پاس بیٹھی ہے. وہ اس سے عامر کے بارے میں پوچھتی ہے. بات پکی ہوتی ہے اگر وہ رضامند ہو تو منگنی کر دی جائے. ثانیہ جواب دینے کے لیے مہلت مانگتی ہے. سین نمبر 6 میں کالج میں ثنا اور ثانیہ کا موضوع منگنی ہے. اور تمام حقائق معلوم ہونے کے بعد منگنی کرنے کا پلان بناتی ہیں. سین نمبر 7 ہے عامر ثانیہ کو راستے میں ملتا ہے. وہ منگنی کے لیے اور شادی کے لیے رضامندی چاہتا ہے. ثانیہ کوئی جواب نہیں دیتی. سین نمبر 8 میں ثنا اپنے کمرے میں ہے. سجاد آتا ہے. وہ ثنا کو شرجیل کے ساتھ منگنی کرنے کا کہتا ہے. ثنا موقع غنیمت جان کر اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے. سجاد پریشان سا ہو جاتا ہے. ثنا کہتی ہے کہ وہ اسے شادی پر بتا دے تو وہ شرجیل سے منگنی کرے گی. سجاد یہاں خاموش ہو جاتا ہے. سین نمبر 9 میں عامر ثانیہ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ شادی کے لیے تیار ہوگی یا نہیں. اس کی والدہ اور بہن اس رشتے سے خوش ہیں مگر عامر ثانیہ کے بارے میں غیر یقینی سی کیفیت کا شکار ہے. غیر یقینی کیفیت عامر کی اس لیے کہ کبھی اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ سین نمبر 10 شرجیل بھی سوچوں میں گمے. اسے ثنا کی باتیں یاد آ رہی ہیں. شادی کی بات پر وہ خاموش ہو جاتی ہے. سین نمبر 11 ثانیہ اپنے کمرے میں ہے. صابرہ نہیں ہے. ثنا کا فون آتا ہے. ہینڈ فری لگا ہے. وہ ہیلو کہتی ہے. دوسری طرف سے سجاد اور ثنا کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے. وہ خاموشی سے سن رہی ہے. سین نمبر 12 ثنا سجاد سے کہتی ہے وہ اسے تمام حقیقت بتا دے. یہ اس کا حق ہے. سجاد ہمت کر کے بتانے لگتا ہے کہ طاہرہ ماں نہیں بن سکتی تھی مگر اسے بچے کی شدید خواہش تھی. میں اس گھر میں صرف اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا تھا. طاہرہ سے میری محبت بہت گہری تھی. میں کسی اور کو طاہرہ کی جگہ دے نہیں سکتا تھا. اس لیے میں نے ایک عورت سے وقتی طور پر شادی کی. میرا اس عورت سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ میں بچہ لے کر اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اس عورت کو 2 جڑواں بچیاں ہوئیں. میں ایک بچی لے کر آ گیا. یہاں کچھ دیر خاموشی. ثانیہ ہینڈ فری میں باتیں سن رہی ہے. سجاد بولتا ہے مجھے اس عورت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. مجھے تو اس کا نام بھی نہیں یاد رہا. اس عورت کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی. ایک بڑی رقم کے عوض اس نے مجھ سے شادی کی اور میں تمہیں لے کر آ گیا. ثانیہ پر اس بات پر بجلی سی گرتی ہے. ثنا سناٹے میں آ جاتی ہے. سجاد کمرے سے جا چکا ہے. ثنا اور ثانیہ سجد کر رو پڑتی ہیں. یہاں ایپیسوڈ ختم ہوگا. سین فریز ہو جائے گا یعنی منظر ساکت ہو جائے گا. ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو گیا.
تو اگلی ویڈیو میں ہم سین نمبر 13 کو شروع کریں گے. تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا ہے, اور اس چینل کو آپ شو اس سے متعلق افراد تک اس کا تعارف ضرور پہنچائے, اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. جو شو بھی سے متعلق لوگ ہیں, یہ ان کی دلچسپی کی چیز ہے. تو امید ہے آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے. میں آپ کا مشکور ہوں. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر میرے سارے لنکس موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھ سے اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو نمبر 7 میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.